جس کو مشرکین نام رکھتے ہیں ہمارے زمانے میں اعتقاد، کہ یہ اعتقاد ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دن و رات، ان میں سے بعض لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں، اور دن رات پر اور میں سے فرشتوں کو پکارتے ہیں، تاکہ اس لیے کہ فرشتے برگزیدہ ہیں۔ ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون ما امر یفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے برگزیدہ ہیں، وہ کام وہی انجام دیتے ہیں جس چیز کا اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے ہم یہ فرشتے بھی قریب ہونے کے باوجود منع کیا گیا ہے کہ توحید ربوبیت کے اندر کوئی ان کا دخل نہیں ہے۔ جب کوئی دخل نہیں ہے تو توحید الوہیت کو صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور اللہ سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی سفارش کریں، ان کے لیے سفارش کریں گے فرشتے۔ اسی طریقے سے بعض کافر لوگ کسی نیک آدمی کو پکارتے ہیں، جیسے لات، عزا، یا نبی کو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نصارہ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو پہچان گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نے فرمایا کہ ان کو ہلاک کر شرک پر، اور وہ ان کو دعوت دیتے ہیں خالص اللہ کے لیے، تنہا اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں پکارو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ہلاک کرے کہ تمام دعا اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور تمام طرح کی قربانی اور ذبح نہر جو ہم کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بھی ہم عبادت نہ کریں۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا عبادت کہ کوئی شخص جو ہے اللہ سے مانگے ان کے ثواب چاہتے ہوئے اور ان کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تو یہ صحیح نہیں ہے غیر اللہ کے لیے، اور اس کا غیر اللہ کے لیے کرنا شرک اکبر ہوگا اور ملت سے خارج ہو جائے گا ایسا شخص۔ یہاں تک اس کے بارے میں کافی وعید آئی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے تو وہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہو جائیں گے۔ دوسری قسم دعا المسالہ، یعنی کوئی دعا ضرورت کو مانگنا، کہ اے فلانے فرشتے یا ولی عبد القادر جیلانی یا فلانے، ہم کو لڑکا چاہیے، ہم کو نوکری چاہیے، ہم کو دولت چاہیے، اس طرح کے اگر کوئی کہے تو یہ کیا ہے؟ اس کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ کے لیے دعا کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے جس کے اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف محتاجی کو ثابت کرے گا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کریم ہے، بہت بڑا فضل و رحمت والا ہے۔ تو جو غیر اللہ کو پکارے گا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے جس کا انسان قادر نہیں ہے، تو وہ مشرک ہوگا، کافر ہوگا، خواہ وہ پکارے جانے والا زندہ شخص ہو یا مردہ۔ کوئی زندہ ہے پیر بابا تو اس کو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پیشانی کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں، کہ وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، دونوں بات برابر ہے۔ زندگی میں بھی تم دیکھو کہ بہت سارے پیروں کو ان کو سجدہ کرتے ہیں ان کے مریدین، یہ حرام ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے، اور وہ بالکل خلود فی النار اگر بغیر توبہ کے مر جائے۔ اور دوسری قسم ہے زندہ شخص سے دعا کرنا جس کے اوپر وہ قادر ہے، مثلا اے فلاں مولانا آپ دعا کر دیجئے بارش ہو جائے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے،
مثال کے طور پر کوئی زندہ سے دعا کرے جس کے اوپر وہ قادر ہے، فلاں اسقنی فلاں، تو اس کو حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے مردہ کو پکارنا یا غائب شخص کو پکارنا، تو یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ میت اور غائب ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا کے صرف اس کو فائدہ پہنچائے، اور ایسا کرنے والا شخص مشرک ہوگا۔ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح سے ذبح کرنا، ازحاق الروح باراقۃ الدم علی وجہ مخصوص، روح کو خون بہا کر کے مخصوص طریقے سے خون بہانا، مثلا قبر میں گئے عبد القادر جیلانی کے یا کسی پیر ولی کے، کسی فرشتہ کے نام سے، جبریل کے نام سے، ان کے نام سے ذبح کیا جائے اور کہا جائے کہ ان سے ہم کیا چاہتے ہیں، بیٹا چاہتے ہیں، بیٹی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا، حرام ہوگا۔ ایسا آدمی ہمیشہ کیا ہوگا؟ خلود فی النار ہوگا۔ جب 50 40 20 منٹ 30 ہو تو کہہ دیجیے گا۔ تو اس طریقے سے پہلا، اس کے چند طریقے ہیں ذبح کرنے کے۔ پہلا یہ ہے کہ جس کے لیے ذبح کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہو اور ان کے لیے عاجزی انکساری ہو، ان سے تقرب حاصل کرنا ہو، تو یہ عبادت ہوا، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کے لیے پکارنا یہ شرک اکبر ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ دوسرا ہے کہ یہ کسی مہمان کی تعظیم میں کوئی کھسی ذبح کرے، اس کو کھلانے کے لیے، گوشت کھلانے کے لیے، یا ولیمہ کے طور پر ذبح کرے کھسی، گائے، اونٹ وغیرہ، تو یہ مطلوب ہے، بلکہ واجب ہے، بعض حالت میں واجب، بعض حالت میں مستحب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ ایسے عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کیا تو اللہ کے رسول نے کہا اولیم ولو بشات، تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ اور تیسری قسم ذبح کرنے کی یقصد التمتع بالاکل والاتجار به ونحو ذلک، مثلا کھانے کے لیے، خود کھانے کے لیے، غذا کے طور پر، یا تجارت کرنے کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، ہم اس کے گوشت کو کلو کلو کر کے بیچیں گے، ہم کو منافع ہوگا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ذبح کرنے میں، کھانے میں، کھلانے میں، تجارت کرنے میں یہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے، اور اصل یہی کی بات ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اسی طریقے سے کوئی اگر نظر مانے، والنظر کلہ للہ، اگر کوئی نظر مانے، کسی بھی چیز میں نظر مانے، تو اس کا اگر وہ ناجائز نہیں ہے تو اس کا پورا کرنا فرض اور واجب ہے۔ مثلا کوئی کہے کہ میں اگر بیمار سے اچھا ہو گیا تو 10,000 روپیہ میں صدقہ کروں گا، اچھا ہو گیا تو اس کے اوپر 10,000 روپے صدقہ کرنا فرض اور واجب، اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا، اور اگر اس کو پورا کر لے۔ لیکن یہ ایک اعتقاد نظر میں یہ بھی رہے کہ نظر سے کوئی تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، کہ ایسا اللہ اگر ایسا کر دے تو ہم ایسا کر دیں گے، تو اس کے وجہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے، صرف بخیل کا مال اس سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ نظر مطلق طور پر عبادت ہے، اور خاص نظر انسان کا اپنے نفس کے اوپر کوئی چیز کو لازم کرنا مراد ہے۔ پہلا یعنی عبادت تمام کے تمام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو،
اور والاستغاثۃ کلھا باللہ، اور مدد حاصل کرنا ہلاکت اور شدت سے نجات طلب کرنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کہ استغاثہ کرنا کہ اللہ ہم مر رہے ہیں، فلاں بیماری آ گئی ہے، کورونا آ گیا ہے، ہیضہ آ گیا ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، اس کو ٹالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اسی سے فریاد کی جائے۔ اس کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اللہ سے فریاد کی جائے، یہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے مکمل ادا، اور یہ تمام رسولوں کی عادت تھی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب آپ اللہ سے مانگ رہے تھے مدد تو اللہ نے آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ غزوہ بدر کے میں کیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم علامت زدہ 1000 فرشتے کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور مدد کیے۔ اور دوسرا استغاثہ بالاموات او بالاحیاء غیر الحاضرین القادرین علی الاغاثہ فہذا شرک، اور ایک کسی زندہ آدمی سے فریاد کرنا، اے فلاں نے کورونا وبا کو تو ٹال دے، فلاں جگہ میں یہ طاعون کی بیماری آ گئی ہے، اس کے لیے اس کو ٹال دے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرے، ایسا اگر کہے زندہ جو قادر نہیں اس چیز پر اللہ کے علاوہ، تو ایسا کرنا بھی شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ کوئی ایسا نہیں کرے گا جو اعتقاد رکھتا ہو کہ ان کے اندر اس بات کا تصرف کرنا موجود ہے، تو ایک پریشان حال اس کے لیے ربوبیت میں حصہ ڈالتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے جب اسے پکارتا ہے، اور برائی کو سے ٹال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیتا ہے کہ اللہ کے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت تھوڑا نصیحت حاصل کرتے ہو۔ الثالث الاستغاثہ بالاحیاء العالمین القادرین علی الاغاثہ، تیسری چیز ہے زندہ شخص سے مدد فریاد کی جائے، مدد طلب کی جائے جو قادر ہے اس کے اوپر۔ مثلا میرے پاس 100 روپیہ ہے، کوئی کہے شیخ ہم کو 10 روپیہ دے دیجئے، میں اس پر قادر ہوں، اگر وہ میرے مدد مانگا اور میں دے دیا تو یہ جائز ہے۔ ایسی فریاد ایسی دعا جائز ہے جو زندہ اور موجود شخص کے پاس موجود ہے اور وہ دے سکتا ہے، تو اگر وہ کر دے تو یہ چیز جائز ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ، موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے ایک آدمی نے فریاد کیا کہ موسیٰ ہمیں یہ فلاں آدمی مار رہا ہے، اس کی میری مدد کرو۔ موسیٰ نے آیا اور ایک تمانچہ لگایا اور وہ مر گیا، تو یہ کیا ہوا؟ اس کی طاقت تھی، اس کی مدد کر دی، مار دیا، مرڈر ہو گیا تو اس کا قصہ دوسرا ہے، لیکن وہ قادر تھا، اس کا تمانچہ لگایا، اس کو بچا دیا۔ اسی طریقے سے تمام عبادت ٹائم ہو گیا ہے، تمام عبادت اللہ کے لیے ہے، اور ان کا اقرار کرنا توحید ربوبیت کا، تو اس کے سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کوئی اگر فرشتوں کا ارادہ کرے، انبیاء کا ارادہ کرے، اولیاء کا ارادہ کرے، ان کی شفاعت ہمیں ملے گی یا ان سے تقرب ملے گا، اسی وجہ سے وہ اس کے لیے ان کے خون کو اور مال کو حلال سمجھتا ہے۔ تو اس توحید جس کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دیا، اور اس کے اقرار کرنے سے مشرک لوگ انکار کر دیے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو مشرکین کے اندر شبہات تھے کہ ہم اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمارے وسیلہ ذریعہ بنے، وہ ہمارے تقرب ہم کو قریب کر دے اللہ سے ہماری فریاد کو پہنچائے، اس لیے کہ فلاں ولی، فلاں رسول،
فلاں فرشتہ بہت قریبی ہیں اللہ کے، وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، وہ ہمارے وسیلہ ذریعہ بنیں گے، ایسا اعتقاد رکھنا شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔